آج کے دن یعنی 26 جولائی 657 عیسوی کو جنگ صفین شروع ہوئی۔ جنگ صفین خلیفہ چہارم حضرت علی بن ابی طالب اور شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ کے درمیان ہوئی۔ یہ جنگ دریائے فرات کے کنارے اس علاقے میں ہوئی جو اب ملک شام میں شامل ہے اور الرقہ کہلاتا ہے۔ اس جنگ میں شامی افواج کے 45,000 اور حضرت علی کی افواج کے 25,000 افراد مارے گئے، جن میں سے بیشتر اصحاب رسول تھے۔ اس جنگ کی پیشن گوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی اور حضرت عمار بن یاسر کو بتایا تھا کہ اے عمار، تجھ کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا۔ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ یہ دونوں اصحاب حضرت علی کی فوج میں شامل تھے۔ حضرت علی کی فوج کے امیر حضرت مالک اشتر اور دوسری طرف حضرت عمر بن عاص تھے۔ کتب تاریخ میں ایسی روایات بھی ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں ہی جنگ نہیں چاہتے تھے۔ حضرت عمر بن عاص نے دونوں جانب کے مقتلین کو دیکھا تو انہیں اتنا دکھ ہوا کہ وہ رو پڑے۔ پھر حضرت عمر بن عاص نے حضرت امیر معاویہ کی اجازت سے حضرت علی کو صلح کی دعوت دی۔ یہ ایک نہایت ہی پرخلوص اقدام تھا اور حضرت علی نے بھی اس خلوص کا جواب خلوص سے دیا اور جنگ کو روک دیا گیا۔ آج کے دن 1165 عیسوی میں شیخ اکبر معی الدین محمد ابن العربی الحاتمی الطائی الاندلسی کی پیدائش ہوئی۔ آپ کو عموماً ابن العربی کہا جاتا ہے۔ ابن العربی دنیائے اسلام کے ممتاز صوفی، عارف اور محقق ہیں۔ اسلامی تصوف میں آپ کو شیخ اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور تمام مشائخ آپ کے اس مقام پر تمکن کے قائل ہیں۔ عام خیال یہ ہے کہ تصوف اسلامی میں وحدت الوجود کا تصور سب سے پہلے آپ نے ہی پیش کیا تھا۔ ان کا قول تھا کہ باطنی نور و خرد رہبری کرتا ہے۔ ان کی تصانیف کی تعداد 500 کے قریب ہے، جن میں فتوح الحکم اور فتوحات المکیہ بہت مشہور ہیں۔ فتوحات المکیہ 560 ابواب پر مشتمل ہے اور کتاب تصوف میں اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ آپ کو سب سے زیادہ شہرت شیخ الاکبر کے لقب سے ہوئی اور مسلمانوں کی تاریخ میں یہ لقب کسی دوسری شخصیت کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ آپ بلند پایا شاعر بھی تھے۔ مکہ میں آپ کی شاعری اپنے نقطۂ عروج پر پہنچی، جہاں پر آپ کا دوستانہ تعلق ابو شجاع ظاہر بن رستم اور ان کے خاندان کے ساتھ تھا، جس کی نوخیز لڑکی نظام عین الشمس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کی شاعری کی روح بنی۔ خود آپ نے اپنے دیوان ترجمان الاشواق میں نظام کا ذکر تعریفی رنگ میں کیا ہے، مگر بعد میں جب آپ پر مخالفوں نے عاشقانہ شاعری کرنے کا الزام لگایا تو آپ نے اس کو رد کرنے کے لیے اس دیوان کی شرح ظاہر العلائق لکھی، جس میں ثابت کیا کہ آپ کے اشعار تصوف کے مروجہ طریق سے ذرا برہٹ کر نہیں ہیں۔ 1222 عیسوی میں آپ نے دمشق کو اپنا وطن بنایا، جہاں کے حاکم المالک العادل نے آپ کو وہاں پر آ کر رہنے کی دعوت دی تھی۔ وہاں پر ہی آپ نے 6 نومبر 1240 عیسوی کو وفات پائی اور جبل قاسیون کے پہلو میں دفن کیے گئے، جو آج تک مروجہ حاص و عام ہے۔ آج کے دن 1867 عیسوی میں اوٹو کا انتقال ہوا۔ اوٹو ایک باورین شہزادہ تھا جو لندن کے کنونشن کے تحت 1832 عیسوی میں یونان کا پہلا بادشاہ بنا۔ اوٹو نے 1862 میں معزول ہونے تک حکمرانی کی اور اپنے پورے دور میں اوٹو یونان کی غربت کو حل کرنے اور باہر سے معاشی مداخلت کو روکنے میں ناکام رہا۔ اس دور میں یونانی سیاست ان 3 عظیم طاقتوں برطانیہ، فرانس اور روس کے ساتھ وابستگیوں پر مبنی تھی، جنہوں نے یونان کی آزادی کی ضمانت دی تھی، اور اوٹو کی طاقتوں کی حمایت برقرار رکھنے کی صلاحیت ان کے اقتدار میں رہنے کی کلید تھی۔ مضبوط رہنے کے لیے اوٹو کو عظیم طاقتوں میں سے ہر ایک کے مفادات کو دوسروں کے ساتھ کھیلنا پڑا۔ 1850 میں اور پھر 1854 عیسوی میں جب یونان کو برطانوی رائل بحریہ نے ناکہ لگایا تو کرائمین کی جنگ کے دوران یونان کو عثمانی سلطنت پر حملہ کرنے سے روکنے کے لیے یونانیوں کے درمیان اوٹو کے موقف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے نتیجے میں اس کی بیوی ملکہ المالیہ پر قاتلانہ حملے کی کوشش ہوئی اور آخرکار 1862 عیسوی میں اوٹو دیہی علاقوں میں رہتے ہوئے معزول کر دیا گیا۔ وہ 1867 عیسوی میں جلا وطنی میں ہی انتقال کر گیا۔